السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا سوال یہ ہے، ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں اور میری والدہ جو بوڑھی ہیں، بیمار رہتی ہیں، وہ مجھے پکارتی ہیں اس دوران، نماز کی حالت میں ہوں اور وہ مجھے پکارتی ہیں، اگر میں جواب نہ دوں تو وہ اس پہ روتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، تو کیا ایسی صورت میں نماز جاری رکھوں یا پہلے ان کی بات سنوں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ شریعت میں والدین کی اطاعت اور ان کی بات ماننے پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور والدین کی بات نہ ماننا اسلامی نقطہ نگاہ سے بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے والدین کو پریشان کرنے سے اور ان کی نافرمانی سے ہر ممکن گریز کیا جائے، لیکن یہاں پہ دو حقوق آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف خالق کائنات کا حق ہے اور دوسری طرف والدہ کا حق ہے، تو کس کا حق پہلے ادا کیا جائے اور کس کا حق بعد میں ادا کیا جائے؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق شروع ہو چکا ہے، اللہ کے حق کی ادائیگی میں وہ داخل ہو چکی ہیں، اور ادھر سے والدہ بوڑھی ہیں، بڑی عمر کی ہیں، وہ آواز دیتی ہیں۔ اب یہ صورتحال کافی حساس قسم کی ہے، تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، فرض نماز یا نفل نماز۔ اگر آپ فرض نماز میں ہیں تو اس نماز کو مکمل کیا جائے، لیکن نماز کے دوران آپ کوشش کریں کہ والدہ کو تنبیہ ہو جائے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، یا رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتی ہیں تو وہ اونچی آواز سے کہہ دیں، والدہ سمجھ جائیں کہ میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں تو ایک دو آیتیں اونچی آواز سے پڑھ دیں تاکہ والدہ سمجھ جائیں کہ آپ نماز میں مصروف ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نماز کو مختصر کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ نماز کو کسی ایسی وجہ سے مختصر کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات نماز کا آغاز کرتا ہوں تو میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آج نماز لمبی پڑھاؤں گا، اس میں قرات لمبی کروں گا، تلاوت زیادہ کروں گا۔ پھر میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز پڑتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ آواز، یہ رونا اس کی ماں پہ شاق گزر رہا ہوگا، گراں گزر رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو مختصر کر دیتے تھے، کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے۔ بچہ رو رہا ہے، ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، آپ اس وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور فرض نماز ہے، اس کے والدین میں سے کوئی ایک اس کو آواز دے رہا ہے تو وہ نماز کو مختصر کر دے اور سلام پھیرنے کے بعد ان کی بات سن لے۔ اور اس سے بھی پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے والدین کو پتہ چلے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے والدین کا پتہ ہوتا ہے، ان کے ذہن کو جانتا ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کو جب پتہ چلے گا کہ میں نماز میں مصروف تھا تو ناراض نہیں ہوں گے، تو پھر تسلی سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر یہ خدشہ ہے، یہ اندیشہ ہے کہ والدین برا محسوس کریں گے، پھر نماز کو مختصر کر دینا چاہیے اور نماز کے بعد ان کی بات سننی چاہیے اور ساتھ معذرت کرنی چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اگر وہ شخص جسے آواز دی گئی ہے والدین کی طرف سے، ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا، تو نفل نماز میں گنجائش ہوتی ہے اس بات کی کہ نفل نماز کو آپ توڑ دیں۔ اور یہ بھی تب ہے جب آپ یہ سمجھتے ہوں کہ نماز نہیں توڑوں گا تو والد صاحب ناراض ہوں گے، نماز نہیں توڑوں گا تو والدہ ناراض ہوں گی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چلے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو پھر وہ ناراض نہیں ہوں گے، تو پھر آپ تسلی سے نماز پڑھیں اور خبردار ان کو کر دیں، تنبیہ ان کو کر دیں، سبحان اللہ کہہ کے، تلاوت کے ساتھ آواز اونچی کر کے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آواز اونچی کر کے ان کو احساس دلا دیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ چل بھی جائے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ رہی تھی، پھر بھی برا محسوس کریں گے تو نفل نماز کو توڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جریج، وہ عبادت خانے میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا، اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس شخص کا جس کا تعلق پہلی امتوں سے ہے، امت محمدیہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ بہت عبادت گزار شخص تھا۔ ایک بار اس سے ملنے کے لیے اس کی والدہ آئیں، انہوں نے آواز دی، جریج نماز میں مصروف تھا، والدہ کی پکار پہ لبیک نہ کہہ سکا۔ اس نے اس موقع پہ یہ کہا، اللہم امی و صلاتی، اے اللہ میں کیا کروں، ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف میری والدہ ہیں۔ فیصلہ یہ کیا کہ نماز جاری رکھی جائے۔ والدہ مایوس ہو کے واپس چلی گئی، پھر آئیں، پھر انہوں نے وعدے دی اور بیٹا پھر نماز میں مصروف ہے۔ پھر جریج پریشان کہ کیا کروں، ادھر نماز ہے ادھر والدہ ہے۔ فیصلہ اس نے یہ کیا کہ نماز جاری رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ کا حق ہے۔ تیسری بار پھر والدہ آئیں، پھر انہوں نے وعدے دیں، جریج پھر نماز میں مصروف ہے، اور پھر کہا کہ یا اللہ میں کیا کروں، ادھر نماز ادھر والدہ ہے۔ فیصلہ یہ کیا کہ نماز جاری رکھی جائے۔ تو اس کی والدہ اس پہ ناراض ہوئیں اور بددعا دی، کہا اے اللہ یہ جریج اس وقت تک مرنے نہ پائے جب تک کہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ والدہ کی بددعا لگ گئی، قبول ہو گئی۔ ہوا یہ کہ اسی ایریا میں، اسی علاقے میں ایک بدکار عورت تھی، اس کے سامنے جریج کی عبادت کی تعریفیں کی گئیں، تو اس نے کہا میں اس کا امتحان لیتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ کتنا نیک ہے۔ وہ بن سنور کر تیار ہو کر جریج کے پاس پہنچی، جریج کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جریج اس کی طرف راغب نہیں ہوا۔ وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن والدہ کی بددعا لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس عورت نے کیا کیا، وہ جریج سے مایوس ہو کے باہر گئی، کسی دوسرے انسان کے ساتھ، بکریوں کے چرواہے کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، گناہ کا ارتکاب کیا، حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی۔ کہنے لگی یہ اسی عبادت گزار جریج کا ہے جس کی تم بہت تعریفیں کرتے ہو۔ تو لوگ جمع ہوئے تحقیق کیے بغیر، اور انہوں نے جریج کی عبادت خانے پہ حملہ کر دیا، اس کو گرا دیا اور جریج کی خوب پٹائی کی۔ شیخ صاحب یہاں پہ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہی صورتحال آج بھی ہے۔ کسی بھی مولوی صاحب، کسی بھی قاری صاحب، کسی بھی حافظ قرآن پہ کوئی تہمت لگا دے تو لوگ تحقیق نہیں کرتے، قاری صاحب کی پٹائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تحقیق بالکل نہیں کرتے۔ الزام لگانے والوں پہ یقین کریں گے، قاری صاحب چاہے قسمیں دیتے رہیں ان پہ یقین نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال آج بھی ایسے ہے۔ تو جریج کی پٹائی کر کے جب وہ لوگ فارغ ہو گئے، اپنا غصہ نکال چکے، جریج نے کہا بھی یہ بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ کہنے لگے یہ پوچھتے ہو کہ معاملہ کیا ہے، تو نے فلاں عورت سے بدکاری کا ارتکاب کیا اور بچہ بھی پیدا ہو چکا۔ کہا بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جریج نے اس سے پہلے وضو کیا، 2 رکعتیں ادا کی اور اللہ سے خوب دعائیں کی۔ مصیبتیں آئیں تو اللہ والے اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جریج نے اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے۔ بچہ چند دن پہلے پیدا ہوا ہے، بولنے کی عمر نہیں ہے، لیکن جریج اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے مار کھانے کے بعد، ذلت برداشت کرنے کے بعد، معلوم نہیں کس انداز سے اللہ سے دعا کی ہوگی کہ اللہ نے اس کی دعائیں سنی، اور وہ بچہ بولا، اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں شخص ہے، چرواہے کا اس نے نام لیا۔ تو پھر وہ جریج سے عبادت کرنے لگے اور جریج کی عبادت خانے کو دوبارہ تعمیر کیا۔ شیخ صاحب مجھے اور آپ کو اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہیں، آپ کے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ نماز توڑ کر ان کی بات سنیں۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ برا محسوس کریں گے، تو پھر آپ ان کی بات سنیں، کیونکہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ہمارے سامنے رکھی ہے، اور آپ نے یہاں پہ ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا جس سے یہ لگے کہ جریج کا عمل ٹھیک تھا، اس کی والدہ کی غلطی تھی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں آپ نے نہیں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جریج سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے والدہ کی بات نہیں سنی، اس کو چاہیے تھا کہ وہ نماز توڑ دیتا اور والدہ کی بات سنتا۔ اور یہاں سے شیخ صاحب یہ بھی سبق ملا کہ والدین کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ جریج تو نماز میں مصروف تھا اور والدہ کی بات نہیں سنی، والدہ نے بددعا دی، بددعا لگ گئی۔ اور آج کل کے بچے وہ والدین کی بات نہیں سنتے، مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ موبائل دیکھنا، مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ میچ دیکھنا، مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ لوڈو کھیلنا، مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنا۔ تو والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ والدین کی بات ماننا اس قدر ضروری ہے کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو توڑ دیں اور والدین کی بات سنیں، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے جلدی سے ان کی بات نہ سنی تو۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو برا نہیں منائیں گے، تو پھر آپ اپنی نماز مکمل کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔